السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ ہم بھی آپ سب کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ میں ہوں شزا، تہجد میریکل کی ہیڈ۔ آج کی جو ہماری میریکل اسٹوری ہے وہ جن سسٹر کی ہے۔ اگر ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہوتا جس مقصد کے لیے انہوں نے وظیفہ کیا تھا اور ہم سے کانٹیکٹ کیا تھا، اگر اللہ پاک ان کے اس مقصد میں ان کو کامیاب نہیں کرتے تو شاید ان کی پوری لائف برباد ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وظائف کے ذریعے انہیں فائدہ عطا کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کیا۔ تو چلتے ہیں آج کی میریکل اسٹوری کی طرف۔ سلام آپی، امید ہے کہ آپ اچھی ہوں گی۔ آپی، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بہت زیادہ تھینکس بولنا چاہتی ہوں، اور میرے دل سے آپ سب لوگوں کے لیے بہت بہت زیادہ دعائیں نکل رہی ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی مشکل سے بچایا۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی پرابلم سے بچایا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپی، اگر میرا رشتہ وہاں ہو جاتا جہاں میں نہیں چاہتی تھی تو میری پوری زندگی ہی برباد ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مجھے آپ کا چینل دکھایا تھا، مجھے تبھی اندازہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی راستہ بنا رہے ہیں، اور میں چاہتی تھی کہ میں اپنے مقصد میں جلد سے جلد کامیاب ہو جاؤں۔ اسی لیے جب میں نے آپ سے فرسٹ ٹائم کانٹیکٹ کیا تھا تو میں نے آپ سے دم سٹون کے ساتھ ہی وظیفہ لیا تھا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ آپ کے جو دم سٹون ہیں وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں، اور دم سٹون کے ساتھ جو آپ وظائف دیتی ہیں اس سے لوگوں کو بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ اسی لیے میں جلد سے جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتی تھی، تو میں نے جب آپ سے فرسٹ ٹائم کانٹیکٹ کیا تو میں نے کانٹیکٹ کرتے ہی آپ سے دم سٹون کے ساتھ ہی وظیفہ لیا تھا۔ آپ ہی، میرا پرابلم یہ تھا کہ میرا رشتہ طے ہو چکا تھا، اور جن سے میرا رشتہ طے ہوا تھا وہ لوگ ہماری کاسٹ کے تھے۔ ہم انہیں زیادہ تو نہیں جانتے تھے، لیکن سیم کاسٹ ہونے کی وجہ سے میری فیملی اس رشتے پہ راضی ہو گئی تھی۔ لیکن میں پہلے دن سے ہی اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، اور میں اس رشتے کے لیے دل سے راضی نہیں تھی، کیونکہ میں آلریڈی کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور یہ بات صرف میری بہن جانتی تھی، ان کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور میری بہن ہمیشہ ہی اس معاملے میں مجھے سمجھاتی تھی کہ میں اپنی ضد چھوڑ دوں، کیونکہ وہ لڑکا ہماری کاسٹ کا نہیں تھا، اور ہمارے خاندان میں اور ہماری کاسٹ میں اسپیشلی کاسٹ سے باہر شادی کرنا بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی ہماری کاسٹ سے باہر شادی ہوئی تھی، لیکن لوگ انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اسی لیے میری فیملی میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا کہ کسی کی بھی شادی کاسٹ سے باہر نہیں ہو۔ آپ ہی، جنہیں میں پسند کرتی ہوں وہ میری فرینڈ کے سسرال میں سے تھے۔ وہ میری فرینڈ کے ہسبینڈ کے کزن تھے، اور انہوں نے فرسٹ ٹائم مجھے میری فرینڈ کے انگیجمنٹ پہ دیکھا تھا۔ میری فرینڈ کی انگیجمنٹ کے بعد جب میری جاب لگی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی اسی آفس میں جاب کرتے ہیں جہاں میری ابھی جاب لگی تھی۔ اتفاق سے ہم دونوں کا ڈپارٹمنٹ بھی سیم تھا، اسی لیے اکثر ہماری کسی نہ کسی وجہ سے بات ہو جاتی تھی، اور ایسے ہی بات کرتے کرتے ہماری انڈرسٹینڈنگ کافی اچھی ہو گئی تھی۔ ابھی ہم دونوں کا ریلیشن ایسا ہو گیا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر اپنی زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور میں اس بات سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری فیملی آؤٹ آف کاسٹ شادی کے لیے کبھی نہیں مانے گی، اور یہ بات میں نے ان سے ڈسکس بھی کی تھی، لیکن انہیں لگتا تھا کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ وقت آنے پہ سب مان جائیں گے، تھوڑا مشکل ضرور ہوگا لیکن ہم ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ سب کو منا لیں گے۔ ان کے اس یقین کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی تھوڑی امید ملتی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے آسان کر دیں، اور میرے گھر والوں کا دل نرم ہو جائے، اور وہ میری خوشی کو ایکسیپٹ کر لیں۔ لیکن جب بھی میں اپنی فیملی کا آؤٹ آف کاسٹ شادی پہ
ریئیکشن دیکھتی تھی تو میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی، اور اس وقت بس میں اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ مجھے کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ جس کے بعد میری فیملی خود ہی میرے رشتے کے لیے راضی ہو جائے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس معاملے میں اپنی فیملی کو کنونس کرنے کی یا انہیں منانے کی کوشش کی تو وہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ جلد سے جلد میرے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتے تھے۔ انہیں صرف اپنے بڑے بھیا کی شادی کا ویٹ تھا، کیونکہ ان کے بڑے بھیا کی انگیجمنٹ ہو چکی تھی اور گھر والے پہلے ان کی شادی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ ایک بار بڑے بھیا کی شادی ہو جائے، اس کے بعد وہ اپنی فیملی میں میرے لیے بات کریں گے۔ جب ان کے بڑے بھیا کی شادی کی تیاریاں سٹارٹ ہوئیں تو انہوں نے کچھ دن کے لیے آفس سے لیو لے لی تھی، اور انہی دنوں میرا ایک رشتہ آیا جو ہماری ہی کاسٹ کا تھا۔ ہم ان لوگوں کو زیادہ نہیں جانتے تھے، لیکن کاسٹ کی وجہ سے میری فیملی نے وہ رشتہ ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ میں نے اس رشتے سے انکار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کسی نے بھی میری بات نہیں مانی، اور جب میری مدر نے مجھ سے انکار کا ریزن پوچھا تو میں نے اس ڈر سے انہیں نہیں بتایا کہ وہ میری جاب ہی نہ چھڑوا دیں اگر انہیں یہ پتہ چلے کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے بس اپنی مدر سے یہ کہا کہ میری ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی جاب سٹارٹ ہوئی ہے، میں اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں اور تھوڑا سیٹل ہونا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں شادی کا سوچوں گی۔ لیکن میری مدر نے اس بات سے انکار کر دیا کہ یہ کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم اتنے اچھے رشتے سے انکار کریں۔ یہ بات جب میں نے انہیں بتائی تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، لیکن اس وقت کیونکہ ان کے گھر میں ان کے بھائی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، اس دوران وہ میرے بارے میں اپنی فیملی میں نہیں بتا سکتے تھے، اور یہاں میری فیملی نے میرا رشتہ فکس کر دیا تھا۔ میری انگیجمنٹ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن ہمارے یہاں رشتہ فکس کر دینا ہی انگیجمنٹ کے برابر ہوتا ہے۔ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اور بس یہی دعا کرتی تھی کہ مجھے کوئی راستہ نظر آ جائے، کسی بھی طرح میرا یہ رشتہ ختم ہو جائے، اور جہاں میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں وہاں میرا رشتہ ہو جائے۔ آپ ہی اب یقین کریں کہ آپ کا چینل بالکل اچانک ہی میرے سامنے آیا۔ میں آپ کے چینل سے ریلیٹڈ کچھ بھی سرچ نہیں کر رہی تھی، نہ میں نے اس سے پہلے کبھی آپ کا چینل دیکھا تھا۔ میں نارمل ویڈیوز دیکھ رہی تھی، اور انہی ویڈیوز کے بیچ میں اچانک ہی آپ کے چینل کی ایک ویڈیو نظر آئی۔ میں نے جب آپ کی وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے آپ کی ویڈیو بہت اچھی لگی، اور آپ کی ویڈیو دیکھ کے مجھے بہت امید ملی۔ مجھے ایسے لگا کہ شاید آپ کا ہی وہ چینل ہے جس کے ذریعے میرا کام ہوگا۔ میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا، اور دم اسٹون کے ساتھ میں نے وظیفہ کرنا اسٹارٹ کیا۔ آپ نے سب سے پہلے مجھے رشتہ ختم کرنے کا وظیفہ دیا تھا۔ میں خود بھی چاہتی تھی کہ میرا رشتہ وہاں سے جلد ختم ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ شادی کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ وہ لوگ میری فیملی کو جلدی شادی کے لیے پریشر دینے لگے، لیکن میری فیملی نے شادی کے لیے کچھ ٹائم مانگا تو ان لوگوں نے نکاح کا اصرار کرنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں کے فورس کرنے پہ میرے فادر میرا نکاح جلدی کرنے کے لیے راضی ہو گئے، اور میں اس بات سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ اگر ایک بار میرا نکاح ہو جاتا تو پھر اس نکاح کو ختم کرنا تو امپاسبل ہی تھا۔ میرے فادر نے میرے نکاح کی تیاریاں شروع کر دی تھی، اور خاندان میں بھی سب کو میرے نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن میرے بھیا اس بات سے بہت زیادہ ڈاؤٹ میں آ گئے تھے۔ انہیں شک ہونے لگا کہ کوئی پرابلم ضرور ہے۔ انہوں نے یہ بات میرے فادر سے بھی ڈسکس کی اور انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن میرے فادر نے ان کی بات نہیں مانی۔ میرے بھیا کو اس بات میں ڈاؤٹ تھا کہ جب لڑکے نے باہر نہیں جانا، پاکستان میں ہی رہنا ہے، تو پھر وہ لوگ نکاح کے لیے جلدی کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن میرے فادر نے اس بات کو زیادہ ویلیو نہیں دی، اور بس نکاح کی تیاریوں میں لگ گئے۔ میرے بھیا نے میرے فادر کو بتائے بغیر ان لوگوں کی انکوائری کروانا شروع کر دی، اور میرے فادر نے صرف 1 مہینے بعد ہی میرے نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی تھی۔
میرے بھیا کو اس بات پہ ڈاؤٹ تھا کہ وہ لوگ زیادہ کسی سے ملتے جلتے بھی نہیں تھے، اسی لیے جب پہلے بھی ان کے بارے میں انکوائری کروائی تو لوگ ان کو زیادہ جانتے نہیں تھے، اسپیشلی جس سے میرا رشتہ ہو رہا تھا اس کو لوگ زیادہ نہیں جانتے تھے کہ وہ نیچر وائز کیسا ہے۔ میرے نکاح سے صرف ایک ہفتے پہلے ہی میرے بھیا کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا نارمل نہیں ہے، اسی لیے اس کا ابھی تک رشتہ بھی نہیں ہوا تھا، اور جو ان کے بہت قریبی لوگ ہیں صرف وہی یہ بات جانتے ہیں۔ وہ لڑکا 2-3 بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہے اور اپنی ماں کو بھی مارنے کی کوشش کر چکا ہے۔ اس کو جب دورے پڑتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے کون ہے، وہ بس اٹیک کر دیتا ہے۔ یہ بات جب میرے بھیا کو پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے فوراً میرے فادر کو یہ ساری بات بتائی۔ میرے فادر کو یقین نہیں آیا اور انہوں نے فوراً اس لڑکے کے فادر سے کانٹیکٹ کیا، اور جب ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے فادر نے ان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ نکاح جبھی ہوگا جب لڑکے کا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ ہوگا، اور اس بات کے لیے اس لڑکے کے فادر نے بالکل منع کر دیا۔ ان کے منع کرنے کے بعد میرے فادر سمجھ گئے کہ جو میرے بھیا نے ان کو بتایا تھا وہ سب سچ تھا، اسی لیے میرے فادر نے وہ رشتہ خود ہی ختم کر دیا۔ آپ ہی الحمدللہ آپ کے پہلے وظیفے کی وجہ سے مجھے میرے ایک مقصد میں تو کامیابی مل گئی تھی، لیکن ابھی بھی یہ پرابلم تھا کہ میری فیملی ان کے رشتے کے لیے کیسے راضی ہوگی، اس لیے میں نے آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کیا اور آپ نے میرا وظیفہ چینج کیا، اور مجھے یہی کہا کہ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ میری فیملی نے میرے لیے پھر سے رشتے دیکھنا شروع کر دیے تھے، لیکن ہماری کاسٹ میں سب کو ہی میرے رشتے کے بارے میں پتہ تھا، اور یہ بھی سب جانتے تھے کہ میرے نکاح کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، اور نکاح سے صرف ایک ہفتہ پہلے ہی میرا رشتہ ختم ہوا تھا۔ اس بات کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ غلط باتیں کرنے لگے تھے، اور کوئی بھی ہمارے گھر میرا رشتہ لے کر نہیں آنا چاہتا تھا۔ میری فیملی اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھی، اور میرے پیرنٹس چاہتے تھے کہ جلد سے جلد میرا رشتہ ہو جائے، کیونکہ جو مجھ سے چھوٹی کزنس تھی ان کے بھی رشتے ہو رہے تھے، صرف میں ہی تھی جس کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ آپ ہی میں نے آپ کا دوسرا دیا ہوا وظیفہ بھی پورے یقین سے اور پورے دل سے اسٹارٹ کیا، اور مجھے یقین تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے وظیفے میں مجھے کامیابی دی ہے، دوسرے وظیفے میں بھی مجھے انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ میری فرینڈ کو میری پوری سچویشن کا پتہ تھا، اور جب اسے میں نے یہ بتایا کہ میری فیملی میرے رشتے کے لیے پریشان ہے اور خاندان میں سے کوئی بھی ہمارے گھر رشتہ نہیں کرنا چاہتا، تو اس نے مجھے کہا کہ تم ان کو بولو کہ وہ رشتہ لے کر آ جائیں، ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ میری فیملی مان جائے۔ اور جب میں نے ان سے یہ بات کی تو انہوں نے میری فرینڈ کے تھرو ہی رشتہ بھیجنے کا سوچا، کیونکہ ان کی مدر میری فرینڈ سے ان کے رشتے کے بارے میں بات کر چکی تھی۔ میری فرینڈ کی نیچر آنٹی کو بہت پسند آئی تھی، اور وہ اکثر میری فرینڈ سے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دکھانے کا کہتی تھی۔ میں نے اپنی فرینڈ سے بات کی تو وہ بھی راضی ہو گئی، اور آنٹی کے ساتھ ان کا رشتہ لے کر میرے گھر آئی۔ میری فیملی جو اتنے ٹائم سے میرے رشتے کے لیے پریشان تھی، جب میری فرینڈ ان کا رشتہ لے کر میرے گھر آئی تو میری مدر خوش تو ہوئیں، لیکن انہیں اس بات کی بھی ٹینشن ہوئی کہ وہ لوگ ہماری کاسٹ کے نہیں تھے، اور وہ جانتی تھی کہ ہمارے کاسٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے فادر اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ میری مدر کو آنٹی اور ان کی فیملی بہت اچھی لگی، اور میری فرینڈ نے بھی ان کی بہت زیادہ تعریف کی تھی، اور میری مدر نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے میری فرینڈ ماشاءاللہ سے خوش رہتی تھی، اسی لیے ان لوگوں سے فرسٹ ٹائم ملنے کے بعد میری مدر تو مطمئن تھی، لیکن انہیں ڈر صرف میری فادر کی طرف سے تھا۔ اس ٹائم پہ میری بہن نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور میری مدر کو سمجھایا کہ اس معاملے میں بھیا سے بات کریں،
اس سے پہلے بھی جو رشتہ ختم کیا تھا وہ بھیا کی وجہ سے ہی فادر نے ختم کیا تھا، تو ہو سکتا ہے اس رشتے کے لیے بھی بھیا کی وجہ سے ہی میرے فادر مان جائیں۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھیا ان کی انکوائری ضرور کروائیں گے، اور اگر بھیا کو یہ پتہ چلا کہ ہم دونوں ایک ہی آفس میں جاب کرتے ہیں تو شاید میرے فادر سے پہلے میرے بھیا ہی اس رشتے سے انکار کر دیں۔ اسی لیے میرے کہنے پہ انہوں نے اپنا ٹرانسفر دوسری برانچ میں کروا لیا تھا۔ بھیا نے جب ان کے بارے میں اور ان کی فیملی کے بارے میں انکوائری کی تو الحمدللہ انہیں اچھی اور پازیٹیو باتیں ہی سننے کو ملی، اور میرے بھیا کا دل بھی بہت مطمئن ہوا۔ پھر میرے بھیا نے ہی میرے فادر کو کنونس کیا اس رشتے کے لیے، کیونکہ میرے فادر کاسٹ کی وجہ سے اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن میرے بھیا کے سمجھانے پر اور خاندان والوں کی باتوں کو اور خاندان والوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ میرے فادر بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے۔ ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرے لیے یہ کتنا بڑا میریکل ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ اس میں جلدی تو نہیں ہوئی، ٹائم لگا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے دونوں مقصد میں کامیاب کر دیا جن کے لیے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا تھا۔ ابھی نیکسٹ منتھ میری انگیجمنٹ ہے، اور میں ہر ٹائم اٹھتے بیٹھتے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت دعائیں دیتی ہوں۔ میرے دل سے آپ لوگوں کے لیے بہت دعا نکلتی ہے۔ آپ کے وظیفے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سچ میں میری زندگی میں جو میریکل کیا ہے وہ صرف میں ہی سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ وہ رشتہ ختم ہونا میرے لیے بالکل امپاسبل تھا، اور اس جگہ رشتہ ہونا یہ بھی میرے لیے امپاسبل تھا، لیکن یہ سب صرف اور صرف آپ کے وظیفے کی وجہ سے اور آپ کے اتنی زیادہ موٹیویٹ کرنے کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو بہت خوش رکھے اور آپ سب کو بہت زیادہ کامیابیاں عطا کرے، آمین۔ میں ہمیشہ آپ سب لوگوں کے لیے دعا کروں گی، آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ سسٹر اتنی پیاری دعا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تو یہ تھی آج کی میریکل اسٹوری۔ مجھے علینا سسٹر کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔